اتنے زیادہ ہے اس وقت افغانستان میں جہاں ہر جگہ اس قدر مسائل ہیں، کونسلیٹ کیا کام کر رہے ہیں؟ کیا وہ سفارتی تعلقات کو بڑھاوا دینے کے لیے یا دیکھیے جی، جہاں تک ہندوستان کا اپنا ایک رول ہے، وہ تو چاہتے ہیں دنیا میں جہاں بھی ہو ان کا ڈومینیشن ہو یا ان کی بڑے ملک کی حیثیت سے ساؤتھ ایشیا میں ہاں وہ اپنی اصل رسوخ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ تو ان کا ایک اپنا طریقہ ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ افغانستان میں پیس کیسے آ سکتا ہے. اگر افغانستان میں افغانی نیبروں کے علاوہ باہر سے مداخلت ہوتی رہی، وہاں پیس نہیں ہوگا، چاہے وہ ہندوستان ہو یا کوئی دوسرا تیسرا باہر سے اور آئے. اگر پیس ہونا ہے، اس میں علاقے میں امن ہونا ہے، تو افغانستان کا کے جتنے امیڈیٹ نیبرز ہیں وہ شامل ہوں اس میں، کردار ادا کریں. اور پھر پختون آبادی جو ہے، پختون آبادی کو آپ نہیں کر سکتے، اس سے مائنس نہیں کر سکتے. اور پختون جو ہیں ان کا ڈائریکٹ لنک جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. اور یہ جو ہے رضوی صاحب خود کہتے ہیں بلوچ پاکستان میرا دوسرا گھر ہے، وہ رہے ہیں دوری کے انقلاب وہ. ہاں بالکل. اور اتنا یہ دیکھیں نا، افغانستان پہ جب بھی برا وقت آیا ہے، آپ دیکھیے کہ یہ جو پاکستان ہے یہی ان کی پناہ گاہ رہی ہے. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے جو پرانے مذہبی بھی ہیں ان کے تعلقات، وہ کلچرل بھی ہیں اور ہسٹوریکل بھی ہیں، اور جتنا رول پاکستان ادا کر سکتا ہے اتنا باقی نیبر سے بھی کوئی ادا نہیں کر سکتا افغانستان کے معاملے میں. کیپنگ دس آل گلوبل سچویشن ان ویو، میں آپ سے یہ کوشچن کروں گا. افغانستان عراق ساری بات ہوئی، آپ اپنی اس سیاسی بصیرت میں تجربے کی روشنی میں کشمیر اور فلسطین کا آپ کیا سردست اس کا کیا حال دیکھتے ہیں، ان کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک چیز جو مجھے لبرل ڈیموکریٹ پالیسیز نے بڑا متاثر کیا ہے وہ یہ ہے کہ لبرل پالیسیز ہیں بیسڈ آن فیئرنیس اینڈ انٹرنیشنل لا. ہم یہ سمجھتے ہیں ایز اے پارٹی بھی، میرا ذاتی بھی یہی موقف ہے کہ بین الاقوامی جتنے تنازع ہیں وہ بین الاقوامی قوانین کے تحت حل ہونے چاہیے. بین الاقوامی قانون ہیں یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز، اس کے فیصلے. لیکن اب یونائٹڈ نیشن کے جو فیصلے ہیں ان کا پر اگر عمل ہو جائے، کشمیر ہو یا فلسطین ہو، وہ تو کب کے حل ہو کے. یہی کہنے لگا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یو این او کو جو ریزولوشن ہے، جو ان کے قوانین بنے، کیا ان کے مطابق صحیح کام ہو رہا ہے دنیا میں؟ یعنی میں یہ کہتا ہوں نا کہ آپ دیکھیے کہ یو این نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلے کیے تھے، یہ قراردادیں منظور کی تھیں، یہ اب ان کو عمل کرائیں. اگر بالفرض وہ عمل ہوتا ہے اور پھر بھی امن قائم نہیں ہوتا ہے، پھر تو we'll have to see the situation then. لیکن ہوا کیا ہے کہ بدقسمتی سے دونوں تنازعات میں، کشمیر اور فلسطین میں، یو این ریزولوشنز کو ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے. اور بڑی یعنی بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے یو این قائم ہوا تھا وہ مقصد ہی اس کو انڈرمائن ہو رہا ہے. کہ اب تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کہ اگر ہندوستان مضبوط ہے، اسرائیل مضبوط ہے، یونین جو مرضی کہتی رہے وہ اس پہ عمل نہیں کریں گے اور کوئی بھی ان کو نہیں کہے گا کہ آپ عمل کریں. اور یہ روایت جو ہے یہ بڑی غلط ہے. کل کوئی اور بھی اٹھ کر کے انکار کرے گا تو کیا آپ خاموش رہیں گے؟ ایک طرف تو ہم دوہرا معیار جو ہے نا اس کا خاتمہ بڑا ضروری ہے. ایک طرف ہم عراق پر حملہ بعد میں نہ پہلے کرتے ہیں، یو این سپورٹ بعد میں لیتے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ ہے کہ یو این ریزولوشن پڑھی ہیں، سرد خانے میں پڑھی ہیں، 50-60 سالوں سے پڑھی ہیں، ان پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. اور پھر دنیا میں بھی صرف اسی خطے میں نہیں، اگر دنیا میں یہ دوہرا معیار جو ہے یہ اسی طرح چلتا رہا، دنیا میں پیس نہیں. ہاں بالکل. وہ ایک طبقہ ہے نا جی جو اس کو پھر ایکسپلوئٹ کرتا ہے، وہ استعمال کرتا ہے. دیکھیں جی یہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ دوگلا پن ہو رہا ہے، دوہرا معیار ہے. اپنے کے لیے یو این ریزولوشن پہ اس پہ عمل ہوتا ہے اپنے مفاد میں، جو ہمارے مفاد میں ہوتی ہے چیز وہ نہیں ہو رہی ہے. اور یہ دونوں جو تنازعات ہیں، مسئلے ہیں فلسطین اور کشمیر کا، یہ صرف علاقے کی یا زمین کا جھگڑا نہیں ہے، یہ بیسک لوگوں کے حقوق کا معاملہ ہے. اور جب تک لوگوں کے ان کے حقوق نہیں ملیں گے اس وقت تک عمل نہیں ہو سکتا. اور کشمیر کے معاملے میں تو یہ ہے کہ
انفارچونیٹ ہے. 2-3 چیزیں جو ریکارڈ پہ ہیں وہ یہ کہ ایک تو برطانوی جو راج رہا ہے یا برطانوی حکومت جو رہی ہے انہوں نے بھی کشمیریوں کے ساتھ کبھی انصاف نہیں کیا ہے. 1846 کا معاہدہ ہی امرتسر ہو، یعنی کہیں بھی اور نظر نہیں آتا کہ ایک نیشن کو نقدی لے کر کے فروخت کر دیا گیا، یعنی یہ برطانیہ نے کیا. اور پھر مہاراجا نے تو اس کو جس طرح آئن فسٹ کے تحت اس نے رن کیا یا اس کی ڈائنسٹی نے کیا. اور پھر آتے آتے واپس ہندوستان کی 500+ جو پرنسلی اسٹیٹ تھیں اور باقی جو انڈیا تھا اس کو تو ہم نے تقسیم کر دیا تھا، ہندوستان پاکستان میں لائن جو ہے نا وہ اس کو ڈرا کر دی، لیکن کشمیر کو پھر ہم جلتا چھوڑ کر آ گئے. اب یہ برطانیہ حکومت کی ذمہ داریوں میں سے بنتی ہے کم از کم ہسٹوریکلی جو ہم نے مسٹیکس کی ہیں. جس طرح آج فرانس تیونس میں کہہ رہا ہے کہ جی میں وہاں کر سکتا ہوں، میں ان کو ریئیکٹر بنا کے دے دوں گا، یہ کروں گا، مجھے نہیں کہ. اور پھر یہ ہے کہ ایک اور جو بدقسمتی ہے کہ 1947 میں بھی لیبر گورنمنٹ تھی جب یہ وہاں سے واپس آئے، اور لیبر حکومت نے لیبر پارٹی نے 1997 میں اقتدار میں آنے سے پہلے بڑے وعدے کیے تھے. تب میں لیبر پارٹی میں تھا. اس وقت رابن کوک انجانی اور بہت سارے اور لوگوں سے ہماری بالمشافہ ملاقاتیں ہوتی تھیں کشمیر پہ معاملے پہ، بڑی انہوں نے تفت تسلیاں دی تھیں ہمیں. لیکن 12-13 سال ان کی حکمرانی رہی، کشمیر پہ کوئی ایک لفظ بھی انہوں نے نہیں، بلکہ الٹا ٹونی بلیئر صاحب وزیر اعظم بن کر کے جب نیو دہلی گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کشمیر جو ہے یہ دہشت گرد ہیں، یہ ہے وہ ہے. اب وہ بھی ایک یہ فلسطین سے بھی نکلے میرے خیال میں اس وقت وہاں لیبر تھی. تو یہ ہے کہ یہ تو انہوں نے نہیں کیا، لیکن بہرحال ایز اے کنٹری ایک اوبلیگیشن ہے، ایک مورل ہمارے ڈیوٹی ہے کہ ہم وہ جو سفرنگ ہے ان لوگوں کی، ان کے خاتمے کے لیے ہم اپنا کوثر رسوخ استعمال کریں. ابھی میں بالخصوص کشمیر کے حوالے سے میں کہوں گا